نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد نبی الامین المکین الکریم الرؤوف الرحیم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ پنکھا بند کر دے۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک کے تصدق سے غریب وال کی سرزمین پر ہم ماہانہ درس عرفان القرآن کی اس بابرکت نشست میں حاضر ہیں۔ درس عرفان القرآن کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اس مسجد کی انتظامیہ کے تمام ساتھیوں کو، بالخصوص جناب محترم محمد شجاع صاحب، محمد قاسم صاحب، مسجد کے امام و خطیب اور دیگر تشریف لانے والے جمیع عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات سب کی حاضری اور کاوش اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ آج کے درس عرفان القرآن کے لیے جس موضوع کو چنا ہے وہ ہے اخلاق حسنہ اور ہماری زندگی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ میرے اللہ نے ارشاد فرمایا اے محبوب مکرم، بے شک آپ خلق عظیم پر فائز ہیں۔ یا آپ کو اخلاق عظیم پر قائم کر دیا گیا۔ اب سامعین محترم، ابتداءً اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں آئیے دیکھتے ہیں
کہ مالک کائنات تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو عظیم کہہ رہا ہے۔ اور اللہ رب العزت کے الفاظ پہ غور کریں۔ میرا اللہ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اب آپ کی توجہ لفظ علا پہ چاہوں گا۔ لفظ علا کا معنی ہے پر، اور یہ ہمیشہ فوقیت کے لیے آتا ہے، اونچائی اور بلندی کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مالک کائنات اخلاق جس پر محبوب مکرم کو قائم فرما رہا ہے، یا جس پر تاجدار کائنات کو فائز فرما رہا ہے، وہ اخلاق تو ایک صفت ہے۔ کیا ہے؟ صفت ہے، اور صفات عطا کی جاتی ہیں، صفات پر فائز نہیں کیا جاتا۔ سامعین محترم اب غور کریں، دیکھنا انسان کی صفت ہے، بولنا صفت ہے، اسی طرح انسان کی صفات پہ اگر غور کریں تو جتنی بھی صفات ہیں وہ صفات عطا کرتے ہیں، فائز ہمیشہ عہدے پہ کرتے ہیں۔ میں بات کو اور سادہ کرتا ہوں۔ سامعین محترم، اگر کوئی انسان کسی اعلیٰ عہدے پر فائز ہو گیا تو اس کا عہدے پر فائز ہونا، مرتبے پہ جانا، اس کو کہا جائے گا کہ یہ انسان عہدے پر فائز ہو گیا۔ لیکن اگر استاذ کسی شاگرد کو علم دیتا ہے، وہ استاذ جب علم دیتا ہے تو شاگرد عالم بنتا ہے۔ جب تعلیم مکمل ہو، ایک اعزازی ڈگری دی جاتی ہے جس کو سند کہتے ہیں یا ڈگری کہتے ہیں، تو جس دن شاگرد کو ڈگری دی جائے، سند دی جائے، کیا کبھی دیکھا کہ استاذ نے کہا ہو کہ بیٹا آپ کو علم پر فائز کر دیا؟ نہیں، کیونکہ یہ علم کا عطا کیا جانا یہ بھی ایک صفت ہے۔ استاذ یہی بول کے کہتا ہے بیٹا آپ کو علم عطا ہوا، علم عطا ہوا۔ اسی طرح جمی صفات کو دیکھتے چلے جائیں، جب صفات دی جاتی ہیں تو الفاظ ہوتے ہیں کہ وہ صفات عطا کی گئیں، اور جب کوئی عہدہ اور منصب دیا جاتا ہے تو پھر کہا جاتا ہے کہ آپ کو عہدہ پر فائز کر دیا یا قائم کر دیا۔ اب قرآن مجید کی اس آیہ کریمہ پہ غور کریں۔ مالک کائنات فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ رب کائنات ذکر تو صفت کا کرتا ہے، ذکر تو اخلاق کا کرتا ہے، ذکر تو خلق کا کرتا ہے، اور یہ ہے صفت۔ لیکن رب کائنات یہ نہیں کہتا محبوب آپ کو اخلاق عطا کر دیا، بلکہ رب فرماتا ہے آپ کو اخلاق عظیم پر قائم کر دیا۔ ذہن میں سوال آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ الفاظ کیوں ارشاد فرمائے؟ اس پر بڑا لطیف نکتہ ہے اور وہ بڑا سمجھنے والا ہے۔ اگر کوئی جوان یہ کہے کہ بھئی علامہ صاحب معنی اور مفہوم تو ایک ہی بنتا ہے،
چاہے اللہ فرماتا اخلاق عظیم عطا کر دیا تب بھی معنی وہی، اور اگر کہا کہ اخلاق عظیم پر فائز کر دیا تو تب بھی معنی وہی نہیں، معنی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اب وہ فرق سمجھانے لگا ہوں۔ اگر کسی کو یہ کہا جائے کہ آپ کو یہ صفت عطا کر دی تو اس کے اندر معنی یہ ہوگا کہ آپ کو جو عزت، جو مرتبت، جو رتبہ، جو شان اس کے بعد ملے گی وہ ساری کی ساری شان اس صفت کی وجہ سے ہوگی۔ اگر کہا جائے کہ عطا کر دیا تو پھر مفہوم بنے گا کہ آنے والی شانیں ان صفات کی وجہ سے ہوگی۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی انسان، کوئی جوان حفظ کرتا ہے، کیا قرآن مجید فرقان حمید حفظ کرتا ہے، تو کیا حفظ کرنے سے پہلے بھی وہ حافظ تھا؟ نہیں تھا۔ کوئی انسان حج کرتا ہے تو کیا حج کرنے سے پہلے بھی وہ حاجی تھا؟ کوئی انسان علم حاصل کرتا ہے تو کیا کوئی علم حاصل کرنے سے پہلے بھی عالم تھا؟ نہیں۔ جب اس نے علم حاصل کیا تو عالم بنا، حفظ کیا تو حافظ بنا، حج کیا تو حاجی بنا۔ اب جو حاجی کہلایا، عالم کہلایا، حافظ کہلایا، یہ ساری کی ساری اگلی شانیں، یہ عزتیں، یہ رتبے ان صفات کی وجہ سے تھی جو اس نے حاصل کی ہے۔ اور اگر کوئی حفظ نہ کرے تو وہ حافظ کہلائے گا؟ نہیں کہلائے گا۔ تو بات سمجھ آ رہی ہے کہ یہ رتبے اور شانیں ان صفات کی وجہ سے ہوگی جو عطا کر دی گئی۔ لیکن رب کائنات جب ذات مصطفیٰ کی بات کرتا ہے یہ نہیں کہتا کہ اخلاق عطا کر دیا، بلکہ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے سونے مصطفیٰ آپ کو اخلاق عظیم پر فائز کر دیا۔ اس کا معنی کیا بنے گا کہ تاجدار کائنات کو اخلاق عظیم پر بھی فوقیت دے دی، تاجدار کائنات کو اخلاق عظیم پر بھی مرتبت عطا فرما دی، رفعت عطا فرما دی، اور پیغام یہ دے دیا کہ اے میرے سونے مصطفیٰ اس کائنات کے اندر باقی ہر کوئی عزت پائے گا اخلاق حسنہ کو اپنا کر، لیکن آپ کی شان یہ ہے اخلاق خود عزت پائے گا آپ کی نسبت کو پا کر۔ باقی ہر کوئی عزت پائے گا اخلاق حسنہ کو اپنا کر، اور اے مصطفیٰ اخلاق خود عزت پائے گا آپ کے قدموں سے لپٹ کر۔ اس لیے میرے اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب آپ تو اس اخلاق پر بھی فائز ہیں۔ اب اسی کے اندر اگر اور غور کریں تو درجنوں محبت و عشق کے نکات موجود ہیں۔ اب سوچیں کہ اخلاق کہتے کسے ہیں؟ ہم نے تو اس سے پہلے یہی سنا اور یہی سمجھا ہے کہ زبان کے اچھے بولنے کو اخلاق کہتے ہیں، نرمی کے ساتھ کلام کرنا، شائستگی سے بولنا، یہ اخلاق حسنہ ہے، لیکن صرف یہی اخلاق نہیں ہے۔ اخلاق انسان کی پوری زندگی کا احاطہ کرتا ہے۔ انسان کا بولنا بھی اخلاق کے اندر، انسان کا دیکھنا بھی اخلاق کے اندر، انسان کا سننا بھی اخلاق کے اندر، انسان کا پکڑنا بھی اخلاق کے اندر، انسان کا چلنا بھی اخلاق کے اندر۔ گویا کوئی انسان اپنی زندگی میں
جو جو افعال کرتا ہے انسان کا ہر فعل اس کے اخلاق کے دائرے میں ہے، بندے کا ہر فعل اس کے اخلاق میں ہے۔ تو اب رب کائنات محبوب کو کیا فرماتا ہے؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے مصطفیٰ آپ کا اخلاق عظیم ہے۔ اب سامعین غور تو کریں، وہ رب عظیم محبوب کے اخلاق کو عظیم کہہ رہا ہے۔ اور اخلاق کیا ہے؟ دیکھنا بھی اخلاق، بولنا بھی اخلاق، سننا بھی اخلاق، پکڑنا بھی اخلاق، چلنا بھی اخلاق۔ گویا انسان اپنے اعضاء سے، انسان اپنے اعضاء سے جو جو اعمال کرتا ہے ہر عمل اخلاق کے اندر آتا ہے۔ اور جب رب کائنات نے محبوب مکرم سے فرمایا اے میرے سونے مصطفیٰ آپ کا اخلاق عظیم ہے، گویا وہ مالک کائنات محبوب مکرم سے فرما رہا تھا اے مصطفیٰ آپ کا دیکھنا بھی عظیم، آئے ہائے، اے میرے محبوب آپ کا دیکھنا بھی عظیم، اے میرے محبوب آپ کا بولنا بھی عظیم، اے میرے محبوب آپ کا سننا بھی عظیم، اے میرے محبوب آپ کا پکڑنا بھی عظیم، اے میرے مصطفیٰ آپ کا چلنا بھی عظیم۔ میرے پیارے محبوب مکرم مکہ کی دھرتی پہ تیرا تشریف لانا بھی عظیم ہے، مکہ کو چھوڑ کر پھر مدینہ کو بسانا بھی عظیم ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اب لفظ عظیم پہ غور کریں، لفظ عظیم کا معنی کیا ہے؟ عرف عام میں تو معنی کیا جائے گا بزرگ و برتر، اعلیٰ، عرفہ، یہ سارے معنی اس کے اندر ہیں۔ اب ان سارے معانی کو ملا کے دیکھیں تو لفظ عظیم کا معنی ہے بے نظیر و بے مثال۔ آیا غور کریں، لفظ عظیم کا معنی کیا ہے؟ بے نظیر و بے مثال۔ اب غور کریں کہ رب کائنات محبوب کے اخلاق کو عظیم کہتا ہے، عظیم کا معنی کیا بنا؟ بے نظیر و بے مثال۔ تو رب کائنات اپنے حبیب مکرم کو اپنی آنکھوں میں بسا کر فرماتا ہے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، سونیا تو ہماری آنکھوں میں بستا ہے، ہر وقت نگاہوں میں رہتا ہے، میں رب ہو کر ہر وقت تجھے تکتا رہتا ہوں، اور تجھے تک کر میں رب ہو کے فرماتا ہوں اے حبیب، کبھی کہتا ہوں تیرا دیکھنا بے مثال، کبھی کہتا ہوں تیرا بولنا بے مثال، کبھی کہتا ہوں تیرا چلنا بے مثال، کبھی کہتا ہوں تیرا پکڑنا بے مثال، کبھی کہتا ہوں تیرا مکہ میں آنا بھی بے مثال، کبھی کہتا ہوں صحابہ پہ رحم فرمانا بھی بے مثال، کبھی کہتا ہوں مصطفیٰ تجھے کائنات کی رحمت بنا کے بھیجا ہے، تیرا ہر کسی پہ شفقت کرنا بھی بے مثال ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو اللہ رب العزت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو عظیم فرما رہا ہے۔ تو سامعین محترم یہاں تک چلیں، گفتگو کو اگلے حصے میں بڑھاتے ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور مرتبت کے حوالے سے اگر صرف اسی آیہ کریمہ کو آگے بڑھاتے رہیں تو ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن چونکہ ہمارا موضوع ہے اخلاق حسنہ اور ہماری زندگی، آئیے اب غور کریں کہ ہم نے اپنی زندگی میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو کتنا داخل کیا ہے۔
ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی بھی ہیں، ہم پیارے محبوب سے محبت بھی کرتے ہیں، اور ہم آقا سے عشق کا دعویٰ بھی، پکی بات ہے، الحمدللہ کرتے ہیں۔ ہم عاشقان مصطفیٰ ہیں، لیکن سامعین محترم، عاشق تو وہ ہوتا ہے جس میں معشوق کی جھلک نظر آئے، محب تو وہ ہوتا ہے جس میں محبوب کی جھلک نظر آئے، اور جس میں محبوب کی جھلک نظر نہ آئے اس کا محبت کا دعویٰ تو ہوگا، حقیقت نہیں ہوگی۔ آئیے اب ہم اپنی زندگیوں پہ غور کریں۔ میں اختصار کے ساتھ صرف 2 چیزیں آج عرض کرتا ہوں۔ سامعین محترم، احادیث مبارکہ کی کتب کا مطالعہ کریں اور باب السلام کو پڑھیں۔ کون سا باب؟ باب السلام۔ کم و بیش ہر کتاب کے اندر جب باب السلام اٹھائیں گے تو یہ آپ کو احادیث نظر آئیں گی، اور آپ سارے پہلے جانتے بھی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ایک معمول تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگر کہیں تشریف لے جاتے یا کوئی میرے محبوب کی بارگاہ اقدس میں آتا یا کوئی آقا کو راستے میں مل جاتا، وہ ملنے والا چاہے کوئی بچہ ہوتا، جوان ہوتا، بوڑھا ہوتا، حضور کا معمول تھا کہ میرے مصطفیٰ ہمیشہ سلام کرنے میں پہل فرماتے تھے۔ کون کون اس سے پہلے جانتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں۔ سارے جانتے ہیں؟ الحمدللہ۔ تو گویا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عمل مبارک اتنا معروف ہے کہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ حضور سلام کرنے میں پہل فرماتے۔ اب آئیے اپنے آپ سے سوال کریں، تاجدار کائنات تو ہمیشہ سلام کرنے میں پہل فرماتے تھے، کیا آج ہم دوسروں کو سلام کرنے میں پہل کرتے ہیں؟ کیا یہ حضور کی سنت ہمارے اندر موجود ہے؟ کیا یہ عمل ہماری زندگیوں کا حصہ ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر سوچنے کی بات ہے کہ ادھر عشق کا دعویٰ بھی ہے اور ادھر حضور کا وہ عمل جو محبوب ساری زندگی کرتے رہے، ہماری زندگیوں کا حصہ کیوں نہیں ہے؟ چلیں دوسروں کو سلام کرنا چھوڑ دیا، لیکن تھوڑا من میں جھانک کے سوچیں تو صحیح کہ ہم نے دوسروں کو سلام کرنے میں پہل کرنا کیوں چھوڑ دیا؟ کوئی تو سبب ہوگا، تو جو بھی اسباب آپ کے ذہن میں آئیں وہ سوچتے جائیں، لیکن میرے ذہن میں جو خاص سبب آیا وہ یہ کہ جب سے ہم دنیا پرست ہو گئے، جب سے ہم دنیا کی جھوٹی عزت کے متلاشی بن گئے، اور جب سے ہم نے یہ سوچ لیا کہ عزت والا وہ ہے جسے دوسرے سلام کریں، تب سے ہم نے دوسروں کو سلام کرنا چھوڑ دیا۔ ہمارے ذہنوں نے تصور قائم کر لیا کہ معاشرے میں عزت والا وہ ہے جسے دوسرے سلام کریں، تو ہم نے دوسروں کو پہلے سلام کرنا چھوڑ دیا۔ یہی سبب ہے کہ آج والدین بیٹھ کے انتظار کرتے ہیں کہ بیٹے آ کے ہمیں سلام کریں، استاذ انتظار کرتا ہے کہ شاگرد آ کے مجھے سلام کرے، پیر انتظار کرتا ہے کہ مرید آ کے مجھے سلام کرے۔ ارے تاجدار کائنات کا کلمہ پڑھنے والوں، غور تو کرو، اس کائنات کے سب سے بڑے پیر بھی محمد مصطفیٰ ہیں، اس کائنات کے سب سے بڑے استاذ بھی محمد مصطفیٰ ہیں،
اس کائنات میں سب سے اعلیٰ والد بھی محمد مصطفیٰ ہیں۔ ارے سیرت مصطفیٰ کو اٹھا کے دیکھو، حضور اگر باپ ہیں تو اولاد کو سلام پہلے کرتے ہیں، حضور اگر معلم ہیں تو شاگردوں کو سلام پہلے کرتے ہیں، حضور اگر پیر ہیں تو مریدوں کو سلام پہلے کرتے ہیں۔ اگر حضور کی شان معاذ اللہ پہلے سلام کرنے سے کم نہیں ہوتی تو ہم دوسروں کو سلام کرنا کیوں چھوڑ گئے؟ آئیے اپنی زندگیوں پہ نگاہ ڈالیں اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں۔ آج کے درس عرفان القرآن سے کم از کم یہ ایک سبق تو لے کے جائیں کہ محبوب مکرم کی زندگی کا معمول تھا دوسروں کو پہلے سلام کرنا، آج کے بعد زندگی کا حصہ بن جائے ہم دوسروں کو پہلے سلام کریں۔ اب دوسروں کو پہلے سلام کرنے سے ملے گا کیا؟ سب سے پہلے تو اللہ بھی راضی ہوگا اور رسول اللہ بھی راضی ہوں گے، اللہ رسول کی رضا نصیب ہوگی۔ دوسرا، دوسروں کو پہلے سلام کرنے سے تکبر کا خاتمہ ہوگا، عاجزی نصیب ہو جائے گی۔ لیکن سلام کرنے سے جو خاص راز بتانے لگا ہوں، اس معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آج کے اس دور کا، اس معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ صرف دوسروں کو سلام کرنے سے حل ہو جائے گا۔ اب کئی جوان سوچ رہے ہوں گے بھئی وہ معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے جو صرف سلام کرنے سے ہی حل ہو جائے گا؟ تو سامعین محترم، اس صدی کا، اس دور کا معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ دہشت گردی ہے۔ کیا؟ دہشت گردی۔ روز انسان کا خون بہہ رہا ہے، ہر طرف قتل و غارت ہے، والدین اولاد کو مار رہے ہیں اور اولادیں اپنے والدین کو مار رہی ہیں، یہاں تک دہشت گردی، خون ریزی اور فساد انگیزی بڑھ چکی ہے۔ تو اب اگر کوئی احباب سوچیں بھی دہشت گردی یا خون ریزی کا سلام سے کیا تعلق ہے، اب وہ تعلق سمجھانے لگا ہوں کہ سلام کیا ہے۔ جب ہم دوسروں کو سلام کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اونچا بولیں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب غور کریں کہ اس کا ترجمہ کیا ہے۔ السلام علیکم، اس کا کیا ترجمہ ہے؟ آپ پر سلامتی ہو۔ اب تھوڑا سا میرے اگلے سوال کا جواب دیں، جب دوسروں کو السلام علیکم کہتے ہیں، یہ کیا ایک صرف رسم ہے یا اس میں احساس بھی ہے؟ دین اسلام صرف رسم کا نام نہیں ہے، یہ احساس کا نام ہے۔ کیا؟ احساس کا نام ہے۔ اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، عمل قبول ہی اس کا ہوگا جس کی نیت سیدھی ہوگی، جس کے اندر اس عمل کا احساس موجود ہوگا۔ تو جب ہم نے دوسروں کو سلام کیا تو وہ سلام صرف زبان سے کہنا تھا یا دل بھی ساتھ شامل تھا؟ دل بھی ساتھ شامل تھا۔ تو جب دوسرے کو سلام کیا تو سلام کرتے ہوئے ہم اسے دعا دے رہے تھے، تو سلامت رہے، تو
سلامت رہے۔ چلیں اسی بات کو تھوڑا اور باریکی سے لیتے ہیں۔ السلام علیکم کا اردو میں تو ترجمہ ہوا آپ پر سلامتی ہو۔ ہمارا یہ علاقہ پنجابی بولنے والا ہے، پنجابی میں اس کو کیا کہیں گے؟ تو سلامت رہو۔ اور سامعین محترم، سندھی زبان کو اگر دیکھیں تو وہ کہتے سائیں صدا خوش تھی میں۔ ماں جب بچے کو سلام کہتی ہے تو ماں کا جو اصل سلام ہے وہ یہ ہے کہ پترا تنو تتی وا نہ لگے۔ تو گویا جب ہم دوسروں کو سلام کرتے ہیں وہ سلام صرف رسم نہیں ہے، ہم دوسروں کو جینے کی دعا دیتے ہیں۔ ہم دوسروں کو جینے کی دعا دیتے ہیں، ہم دوسروں کو دکھوں سے محفوظ رہنے کی دعا دیتے ہیں، ہم دوسروں کو سکھ کی دعا دیتے ہیں۔ اب غور تو کریں، صبح سے لے کے شام تک جو بھی ملے اس کو پہلے سلام کرنا، یہ محبوب کی سنت ہے، محبوب کا طریقہ ہے، آقا کا عمل ہے۔ اب صبح سے لے کے شام تک جس کو جو انسان ملتا رہے وہ مسکرا کر محبت سے، احساس سے، پیار سے اگر اسے جینے کی دعا دیتا رہے تو پھر غور تو کریں، جو دن رات جینے کی دعا دیتا ہے کیا وہ خون بھی بہاتا ہے؟ کیا وہ دوسرے کی جان بھی لیتا ہے؟ نہیں لے سکتا۔ کیوں؟ اس کا احساس محبت غالب آ گیا، اس کا محبت و پیار غالب آ گیا۔ تو جو انسان تاجدار کائنات کی اس ایک سنت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے وہ دہشت گردی سے بھی محفوظ ہو گیا، خون ریزی سے بھی محفوظ ہو گیا، شر انگیزی سے بھی محفوظ ہو گیا۔ اگر ہم مسلمان جو عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، اگر دعویٰ عشق مصطفیٰ میں صرف ایک عمل اپنا لے کہ دوسروں کو سلام کرتے رہیں، سلامتی کی دعا دیتے رہیں اور سلامتی میں رکھتے رہیں، تو معاشرے سے دہشت گردی بھی مٹ جائے گی، خون ریزی بھی مٹ جائے گی اور فساد انگیزی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو گویا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک سنت پر عمل کر کے ہم اس دنیا کی زندگی کو بھی جنت بنا سکتے ہیں اور اس زندگی کو بھی جنت بنا سکتے ہیں۔ تو آج کے درس عرفان القرآن سے کم از کم جو پہلا درس لے کے جا رہے ہیں کہ ہماری زندگی کا حصہ بن جائے گا ہمیشہ دوسروں کو سلام کرنے میں پہل کرنا۔ اب جو آخری حصہ اس درس قرآن کا دینا چاہتا ہوں وہ بھی اسی کے ساتھ مربوط ہے کہ آج کے اس دور میں ہم مسلمان بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، خونی تعلق بھی ہے، لیکن بھائی بھائی کا دشمن نظر آ رہا ہے۔ ہم مسلمان ہونے کے باوجود اپنوں کے حق بھی ادا نہیں کرتے، اور میں پھر افسوس اور دکھ کے ساتھ کہتا ہوں ایک طرف اپنوں کے حق کھاتے ہیں اور دوسری طرف زور سے کہتے ہیں کہ میں عاشق مصطفیٰ بھی ہوں۔ ان دونوں چیزوں کا اگر آپ قرآن و حدیث کو اٹھا کے دیکھیں کوئی جوڑ نظر نہیں آتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو دشمن کا بھی حق دیا ہے۔ میرے سوہنے آقا نے تو اونچا بولیں دشمن کا بھی حق دیا ہے۔ اور احباب سوچ رہے ہوں گے کہ ہماری نگاہ میں تو دشمن کا حق صرف اتنا ہے بندوق اٹھاؤ اور گولی مار دو۔
اور ہم نے دشمن اپنا بنا کسے رکھا ہے؟ بھائی کے ساتھ ناراضگی ہو گئی تو اولاد کو بتا دیا میرا بھائی معاذ اللہ میرا دشمن ہے۔ بہن کے ساتھ جھگڑا ہو گیا تو گھر میں اعلان کر دیا کہ بہن میری دشمن ہے، میں مر بھی جاؤں تو اسے جنازے میں نہیں آنے دے۔ یہ جملے ہمارے معاشرے کے ہیں، اور ہماری وہ دشمنیاں کیا ہیں؟ کسی کی دشمنی یا کسی کی ناراضگی رشتہ کی وجہ سے ہوگی، کسی کی ناراضگی زمین کے کسی ایک مرلے پر ہوگی، یا کسی کی ناراضگی اس بات پر ہوگی کہ میں بہن یا بھائی کے گھر گیا تھا اس نے مجھے اچھا کھانا نہیں دیا۔ اب ملا کے دیکھ لے معاشرے کے حالات کو، اللہ ماشاء اللہ ساری کی ساری ناراضگیوں اور دشمنیوں کی بنیادیں بس یہی کچھ ہیں۔ ہے وہ بھی مسلمان ہے، ہم بھی مسلمان، لیکن ہم کہتے ہیں کہ وہ دشمن ہے۔ پھر اس سے آگے المیہ کی بات، ہم اپنے خونی رشتہ داروں کو، کزنز کو ایک لفظ سے پکارتے، ہم کہتے شریک بھیرا یا کہتے شریکہ۔ کیا یہ لفظ ادھر بولا جاتا ہے؟ اور جن کو شریک بھیرا یا شریکہ کہا جاتا ہے ہیں کون؟ یا چچا کے بیٹے ہیں، یا تایا کے بیٹے ہیں، یا پھپھو اور خالہ کے بیٹے ہیں سارے خونی رشتے میں، لیکن ہم نے کیا کہنا شروع کر دیا؟ شریک بھیرا۔ سامعین محترم، ہم نے اس شریک سے مراد یہ لے لیا کہ کسی وقت بھی دشمنی کی آگ بھڑک سکتی ہے، اور ہم بھی ہر وقت ذہنی طور پر ان سے لڑنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ سامعین محترم، اس شریک لفظ سے مراد شریکہ نہیں تھا۔ لفظ شریک کا معنی ہے سانجا پن۔ شریک کا معنی کیا ہے؟ سانجا پن، سانجا بننا، اور اس سے مراد یہ تھا کہ یہ سارے کے سارے رشتہ دار ایک دوسرے کے دکھ میں بھی سانجے ہیں، سکھ میں بھی سانجے ہیں۔ ان سب کے دکھ اور سکھ سانجے ہیں۔ ہم نے دکھ اور سکھ کو سانجا کرنے کی بجائے دشمنیوں کا نام دے دیا، اور وہ میں نے عرض کر دیا کہ دشمنیوں اور لڑائیوں کی بنیادیں صرف سطحی ہیں۔ جب یہ سارے کا سارا ماحول ہمارے گھروں کا، معاشرے کا، محلوں کا ہماری آنکھوں کے سامنے آ گیا، اب آئیے دیکھیں وہ حضور جن سے عشق کا نعرہ لگایا ہے وہ اپنے دشمنوں کے ساتھ سلوک کیسا کرتے ہیں۔ فتح مکہ ہو گئی، سن 8 ہجری ہے، آقا علیہ السلام فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے، اور جب آقا علیہ السلام نے مکہ فتح کر لیا، سارے کے سارے کفار اب گردنیں جھکا کے کھڑے، کب کب آ رہے ہیں، خوفداری ہے، ڈر رہے ہیں کہ کسی بھی لمحے ہماری گردنیں اتارنے کا اعلان کر دیا جائے گا۔ میرے آقا علیہ السلام مکہ میں داخل ہوئے، اور میرے حضور پہلے کلمات ارشاد فرماتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کی چابی کہاں ہے؟ آئے ہائے، کعبۃ اللہ کی چابی کہاں ہے؟ عثمان بن طلحہ کافر تھا، کعبہ کا متولی تھا، کعبۃ اللہ کی چابی اس کے ہاتھ میں تھی، وہ ڈرتا ہوا، لرزتا ہوا، کانپتا ہوا کعبۃ اللہ کی چابی لے کے آگے بڑھا۔ میرے محبوب نے کعبۃ اللہ کی چابی اٹھا لی، اللہ کے گھر کا دروازہ کھولا، اندر تشریف لے گئے، شکرانے کے نوافل ادا کیے،
शुक्राने के नफल पढ़ के जब आका बाहर तशरीफ लाए, अभी उस्मान बिन तलहा वहीं खड़ा कप कपा रहा था। मेरे आका आगे तशरीफ लाए, मेरे महबूब ने फरमाया, उस्मान बिन तलहा अब याद कर वो लफ्ज जब हम मक्का छोड़ रहे थे तो कुछ कह के गए थे। अब वो अल्फाज क्या हैं? मेरे आका जब मक्का को छोड़ के जाने लगे, मेरे आका ने उस्मान बिन तलहा को कहा, हम मक्का तो छोड़ रहे हैं, दिल कर रहा है कि काबा के अंदर जाके नफल पढ़ें। उस्मान बिन तलहा काबा का दरवाजा खोल, उस्मान बिन तलहा काफिर था, बोल के कहता है, बाकियों के लिए तो काबा का दरवाजा खुल सकता है लेकिन आपके लिए नहीं खुल सकता। ताजदारे कायनात की आंखें बरस पड़ी, आंखों से आंसू जारी हो गए। मेरे आका ने रोते हुए इरशाद फरमाया कि उस्मान बिन तलहा, वक्त बदल जाएगा, हालात बदल जाएंगे, याद करो वो वक्त जब काबा की चाबी हमारे हाथ में होगी, फिर सोचो तुम्हारा हाल क्या बनेगा। अब सन 8 हिजरी को वक्त बदल चुका था। अब काबातुल्लाह की चाबी ताजदारे कायनात के हाथों में थी। उस्मान बिन तलहा सामने खड़ा कप कपा रहा था, डर रहा था। मेरे आका ने ये अल्फाज याद करवाए और फिर इरशाद फरमाया, उस्मान बिन तलहा अपने हाथ आगे बढ़ाया, अपने हाथ आगे बढ़ा। वो डर गया कि कहीं हाथ कटवा न दे, वो खौफ ज़दा हो गया कि कहीं हाथों के काटने का ऐलान न कर दें। मेरे आका फिर फरमाते हैं, हाथ आगे बढ़ा। वो डरता डरता हाथ आगे बढ़ाता है। अरे सदके जाएं ज़ाते मुस्तफ़ा पर, सदके जाएं ताजदारे कायनात पर, सदके जाएं इमामुल अंबिया पर, मेरे सोने मुस्तफ़ा काबतुल्लाह की चाबी फिर उस्मान बिन तलहा के हाथों में रख के फरमाते हैं, उस्मान तूने दरवाजा नहीं खोला था, वो तेरा किरदार था। हम आज फिर काबा की चाबी तुझे देकर तेरी बख्शिश का भी ऐलान करते हैं, फिर काबा का मुतवल्ली बनाते हैं। वो तेरा किरदार था, ये मुहम्मद मुस्तफ़ा का किरदार है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने बख्शिश का ऐलान कर दिया। फिर दीगर सारे कुफार को देखते चले जाएं। ये वो कुफार हैं जिन्होंने महबूब अलैहिस्सलाम को मक्का से निकलने पे मजबूर कर दिया। ये वो दुश्मन हैं जिन्होंने हुजूर को घर से निकाल कर मदीना में भी चैन से नहीं रहने दिया। ये वो दुश्मन है जिन्होंने हुजूर के चचा हजरत अमीर हमजा को शहीद किया। ये वो दुश्मन है जिन्होंने हुजूर के प्यारे चचा हजरत अमीर हमजा का कलेजा निकाल के चबाया। इतने बड़े दुश्मन, और मेरे आका सबकी बख्शिश का ऐलान फरमा दे। अब सामीन मोहतरम थोड़ा अपने अंदर झांक के सोचें तो सही, जिस नबी का कलिमा पढ़ते हैं वो नबी तो बदतरीन दुश्मनों की माफ़ी का ऐलान करता है, और हम सगे भाई को माफ़ नहीं कर सकते, हम सगी बहन को माफ़ नहीं कर सकते, हम मुसलमान रिश्तेदारों को माफ़ नहीं कर सकते, तो फिर वो कलिमा कहां गया, वो इश्क के दावे कहां गए, और वो मोहब्बत के नारे कहां गए। आज ये मुआशरा खून में लथपथ नजर आता है। इस मुआशरे पे निगाह डालें,
اور صرف ایک دن کی خبریں پڑھ لیں تو اللہ کی عزت کی قسم راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے۔ مسلمان کو قتل کر رہا ہے، دشمنوں کی ضرورت ہی نہیں رہی ہے۔ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث اللہ علیہ اور تحریک منہج القرآن اس دنیا اور مادیت پرستی کے دور میں، اس خون ریزی کے دور میں محبت، امن اور آشتی کا پیغام لے کے نکل رہی ہے، اور ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں آقا کے چاہنے والوں، خدا را حضور کی تعلیمات پہ عمل کرو۔ اس کائنات میں امن کے دائی مصطفیٰ ہیں، اس کائنات میں امن کے سب سے بڑے سفیر میرے مصطفیٰ ہیں، اس کائنات میں مواخات، بھائی چارہ کہ سب سے بڑے امین میرے مصطفیٰ ہیں، اور اس کائنات میں دلوں کو سب سے بڑھ کے جوڑنے والے میرے مصطفیٰ ہیں۔ اگر تو آقا علیہ السلام سے دعویٰ عشق میں کچھ بھی سچے ہیں تو کوشش کریں زبان سے کبھی سخت جملہ نہ نکلے، کسی کا دل نہ توڑیں، کسی کو دکھ نہ دیں، بلکہ اگر کوئی دکھ دیتا ہے تو اسے بھی سکھ دیں۔ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث اللہ علیہ کے اس سال کے اعتکاف کے خطابات سنیں، ہمت کریں، کوشش کریں 10 دنوں کے اعتکاف کے خطابات کو سنیں جن کا موضوع صرف یہ تھا احسان، دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنا۔ اور میرے آقا نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، خیر الناس من ینفع الناس۔ میرے آقا نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کا بھلا کرتا ہے، جو دوسروں کا بھلا کرتا ہے۔ آئیے اپنی زندگی پہ نگاہ ڈالیں اور غور تو کریں، کیا ہم دوسروں کا بھلا کرتے؟ کیا ہم دوسروں کو عزت ملے تو خوش ہوتے؟ کیا دوسروں کو پیار، عزت، رتبہ، عہدہ ملے تو دل خوش ہوتا ہے؟ اگر ہوتا ہے تو مبارک ہو، اگر دل میں گھٹن آتی ہے تو پھر غور کریں کہیں کوئی خرابی ہے۔ اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مطہرہ یہ ہے کہ ہر کسی کو سکھ دینے والے بن جائے۔ آج کے درس عرفان القرآن کے موقع پر بارے دیگر تمام احباب کو ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں، اور آج کے درس عرفان القرآن جو بالخصوص ایصال ثواب کے لیے ہے، محترم شجاع بھائی اور قاسم بھائی کے دادا جان محترم حاجی محمد خان مرحوم، ان کے ایصال ثواب کے لیے، اور پھر پورے اس مہینے میں اس پورے غریب وال کے علاقہ میں جو جو اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، جن کا وصال ہوا، سب کی روح کو ایصال کریں گے کہ اللہ رب العزت اس درس عرفان القرآن کا صدقہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور یہ درس عرفان القرآن اگر میرے اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام نے چاہا تو ہر مہینے کی پہلی جمعرات، ہر مہینے کی پہلی جمعرات کو انشاءاللہ تعالی یہ ہوا کرے گا۔ لہذا تمام احباب، ابھی ایک پورا مہینہ آپ کے پاس ہے، دوسرے لوگوں کو دعوت دیں، ان کو ساتھ لائیں تاکہ یہ محبت اور عشق کا پیغام ہر گھر تک پہنچ جائے۔ کی محمد سے وفات نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میں نے جو کچھ بیان کیا
اگر اس میں کوئی کمی ہے، کوئی کجی ہے، کوئی غلطی ہے تو مجھ ناچیز کی طرف سے ہے، میرا اللہ معاف فرما دے۔ اگر اس میں کوئی اچھائی اور کمال ہے تو اللہ کی عزت کی قسم میرا کوئی کمال نہیں، یہ میرے اللہ کا کرم ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت ہے، اور میرے قائد، میرے مربی، میرے استاذ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ ذلہ والی کی صحبت کا فیضان ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔